تو اس بیچ 5 منٹ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا عبدالکریم صاحب سے کہ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں، ہم سب کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے۔ شبہ لائن سیدھی کرا بسم اللہ الرحمن زیادہ بچوں کو ہٹا الرحیم، دو، زیادہ اور پیچھے لے لو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ باتیں مجھے سیدھے بیٹھو۔ وقال تعالى في موضع آخر: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ جو پروگرام ہے اور جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی کوششوں کا تھوڑا سا ثمرہ اور صلہ دینے کے لیے ہے۔ میری طرف توجہ ہو جائے، ادھر یہ جو نیچے دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھیں، مراقبے مت بیٹھو۔ کس کے لیے ہے؟ بولو۔ جو کچھ تھوڑی سی ہم نے کوششیں کی اور ان کوششوں کا نتیجہ سامنے آیا اور ہمارے ہاں آنے والے مہمانان کرام نے اچھے تاثرات پیش کیے، اس کا تھوڑا سا صلہ یہ آپ کو مل رہا ہے۔ یہ مکمل صلہ نہیں ہے، مکمل صلہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہمیں اس سلسلے میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو بہتر سے بہتر صلاحیت ہے اس کو اور بہتر سے بہترین کی طرف لے جانا، اپنی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے، ان کو مزید نکھارنا ہے۔ اور اسی کے لیے آپ حضرات یہاں مدرسے میں تشریف لائے ہیں، آپ کے والدین نے، آپ کے ذمہ داروں نے اور سرپرستوں نے مدرسے کے اس احاطے میں آپ کو بھیجا ہے۔ ہر چیز جس کی کچھ نہ کچھ قیمت لگتی ہے، جس کی طرف توجہ جاتی ہے، اور جو بھی چیز قابل توجہ، قابل التفات دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے محنت ہے۔ محنت کے بغیر، جد و جہد کے بغیر کبھی کسی چیز میں بھی نکھار نہیں آتا ہے، حسن نہیں آتا ہے، خوبصورتی، جمال اور کشش اس چیز میں نہیں پیدا ہوتی۔ آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، اپنے اندر جمال اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اور جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو دنیا کے کسی بھی کونے میں، گوشے میں، خطے اور علاقے میں آپ چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی قدر ہوگی، اور آپ کے جمال کو، آپ کے حسن کو، آپ کی خوبصورتی کو، آپ کی صلاحیت کو دنیا کا کوئی غبار نہیں چھپا سکتا۔ وہ لوگوں کے سامنے آ کے رہے گی۔ گلاب اپنے اندر خوشبو پیدا کرتا ہے، وہ کتنی جھاڑیوں میں، گھنے پتوں میں چھپا ہوا ہو، لیکن اس کی خوشبو باہر آ کے رہتی ہے۔ جب ہوا چلے گی تو بوئے گل ہوا سے اپنا ہم سفر پیدا کر لیں۔ اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے شعر کہا ہے کہ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں،
کیا جو گل نے جمال پیدا، قدردانوں کی کمی نہیں اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ جب آپ کمال پیدا کر لیں گے، آپ کسی بھی علاقے کے ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہو، کسی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ہو، لیکن آپ کا وہ جمال آپ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے گا۔ ہجوم بلبل کے وہ تو ایک استعارہ ہے، تمثیل ہے، ہجوم الناس ہوگا۔ آپ جس مسجد میں رہیں گے، اس مسجد اور اس علاقے اور اس محلے کے لوگ آپ کی طرف توجہ کریں گے۔ آپ جس ادارے میں رہیں گے، وہاں کے طلباء کے آپ منظور نظر رہیں گے۔ کوئی مسئلہ پیش آئے گا، آپ سے مشورہ لیا جائے گا۔ آپ جس علاقے میں بھی خدمت انجام دیں گے، آپ لوگوں کی نظروں کا مرکز، سینٹر آف اٹریکشن بنیں گے۔ ایک فطری بات ہے، نیچرل اصول ہے۔ ایک پتھر میں جب اس کو تراشا جاتا ہے، خراشا جاتا ہے، اور اس کا کاریگر صناع اس میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، تو لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ آج تاج محل کو کیوں دیکھنے آتے ہیں؟ مسلمانوں کے جانی دشمن، خون کے پیاسے، وہ بھی وہاں آ کے فوٹو کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک کشش آ گئی، لوگوں کی توجہ کو وہ اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتا ہے۔ تو آپ حضرات، آپ طلباء ہیں، آپ محنت کریں، اور محنت جب کریں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کو 24 گھنٹے دیے، پہلے والوں کو بھی 24 گھنٹے ہی دیے تھے، اور ہم کو بھی اتنے دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پہلے والے بنے ان کے پاس زیادہ وقت تھا، نہیں، ٹائم اور وقت ہم سب کو برابر کا ملا ہے۔ اور اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے اسلاف کی طرح چمکائے گا، خدمت لے گا آپ سے، اور آپ ایک معاشرے اور سماج کے لیے اچھے فرد بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے غالباً کہ جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے۔ نمو کہتے ہیں بڑھنے کو، جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ سب طلباء سے